ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہے، مشکل نہیں۔ آپ نکاح کو آسان بنائیں، زنا کو مشکل بنائیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا عام ہو گیا۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ جن کی شادیاں 20-22 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے تھیں، ان کی شادیاں 30, 35, 40 سال کی عمر میں جا کے ہو رہی ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں زنا عام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم نے جتنا زیادہ نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے اتنے زیادہ زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ نکاح اتنا آسان ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آسان کیا ہے، بہت ہی زیادہ آسان۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چند نکاح ہوئے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے جتنے نکاح ہوئے ہیں، اور خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے جو نکاح فرمائے ہیں، اگر ان کا تذکرہ کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نکاح اتنا زیادہ آسان ہے اسلام میں۔ ہمیں حیرت اس لیے ہوگی چونکہ ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے، تو ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نکاح کرنا بہت مشکل کام ہے، شادی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر سب سے پہلے رشتے والے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھنے والے لڑکی کو دیکھا، پھر لڑکے کو دیکھا، اس کے بعد منگنی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں منگنی میں اب لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، ہر گھر کی کہانی ہے یہ، منگنیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ میرے پاس کئی رپورٹیں ایسی موجود ہیں، منگنی میں ٹھیک ٹھاک خرچہ کر دیا، اس کے بعد ایسا ہوا منگنی ٹوٹ گئی۔ اب یہ ڈپریشن میں جائے گا نہیں جائے گا؟ کتنوں کے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گئے کہ لاکھوں روپیہ جو جوڑ گاٹ کے رکھا ہوا تھا، جو محنت مزدوری کر کے حلال کمائی سے لاکھوں روپیہ اکٹھا کیا تھا، منگنی میں سارا پھونک دیا، خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ اب منگنی ٹوٹی، اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا۔ یہ ہم اپنی مصیبتیں خود اپنے ہاتھوں سے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نکاح کو جتنا زیادہ آسان کریں گے اتنے زیادہ ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی، اور نکاح آسان ہوگا، زنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر زنا جو عام طور پر پھیلا ہوا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے جو گرفتار ہو رہے ہیں زناکاریوں کے اندر، حرام کام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بچ جائیں گے جائز نکاح کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ تم میں سے جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے نکاح کر لے، یعنی اتنی طاقت ہے، خرچہ اٹھا سکتا ہے اتنا، نکاح کر لے۔ اور نکاح میں خرچہ کتنا ہے؟ صرف 2 خرچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں نکاح کے، ایک مہر ہے، دوسرا ولیمہ، اور دونوں خرچے لڑکے والوں کے ذمے ہیں۔ لڑکی والوں کے ذمے کچھ بھی خرچہ نہیں ہے، 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے، نہ دہیج کا نہ اور کسی چیز کا۔ یہ دہیج وغیرہ اسلام میں نہیں ہے، بارات کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے۔ تو دونوں خرچے لڑکے والوں کے ذمے ہیں۔ مہر کون ادا کرتا ہے؟ لڑکے والے۔ ولیمہ کون کرتا ہے؟ لڑکے والے کرتے ہیں۔ لڑکی والوں کے ہاں جو کھانا ہے، جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کا تصور ہی اسلام میں نہیں ہے۔ مہر بھی اپنی حیثیت کے مطابق لڑکا طے کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مہر فاطمی باندھو، مہر فاطمی تقریباً آج کل کے حساب سے 70-80 ہزار روپے سے کم نہیں ہوگا اگر آپ حساب لگائیں گے۔ تو مہر فاطمی زبردستی کسی سے بندھوانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، لڑکا یہ ضرور دیکھے گا کہ جس خاندان میں شادی کر رہا ہے اس خاندان کی خواتین کا مہر کتنا باندھا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہ گرائے، اسی حیثیت کے مطابق باندھے، اس کا خیال رکھے۔ لیکن اگر لڑکا یہ سوچ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ مہر ادا نہیں کر سکتا، اتنا زیادہ مہر میں نہیں دے سکتا، تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق مہر باندھے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں مہر معاف کرانے کا رواج بہت ہے کہ مہر تو باندھ دیا خوب زیادہ، لیکن کیا کیا؟ اب مہر معاف کروا رہے ہیں بیوی سے۔ مہر ایک طریقے سے بیوی کا حق ہے۔ جس طریقے سے آپ کسی سے قرضہ لیں، آپ اس سے معاف کرانے کی درخواست نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں لیکن معاف نہیں کروا سکتے آپ اس سے، ٹھیک اسی طریقے سے بیوی کا حق ہے مہر، آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور اس میں مہر باندھے، اس کی نیت نہ دینے کی ہو تو آخرت میں زانی اٹھایا جائے گا۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔
اس لیے مہر جس کا بھی باقی ہے بہت جلدی وہ ادا کرے، اس کی فکر کرے۔ جس طریقے سے ہم قرضے کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طریقے سے مہر کو ادا کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ تو مہر اپنی حیثیت کے مطابق لڑکا باندھے۔ یہ مہر سے متعلق بات نکل پڑی۔ اصل میرا موضوع ہے کہ 2 خرچے ہیں نکاح میں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اور دونوں خرچے لڑکے والوں کے ذمے ہیں، لڑکی والوں کے ذمے تو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اس کا اتنا ہی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ لڑکی پال پوس کر آپ کے حوالے کر رہا ہے۔ ہر ایک چیز لڑکی چھوڑ کر آتی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے، ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے شوہر کی خاطر۔ تو اب اور بھی اس سے کچھ چاہیے، بارات کے نام پر یا دہیج کے نام پر اور بھی کچھ چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ باپ اپنی بیٹی کو ودا کر رہا ہے، تو کیا اس وقت باپ بڑا خوش ہوتا ہے؟ نہیں، پچھاڑے کھا رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بھائی بھی اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اور بہنیں بھی رو رہی ہوتی ہیں۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ ہاں ایک ذمہ داری تھی جو ادا ہو رہی ہے، باقی پورا گھرانہ رو رہا ہوتا ہے بیٹی کا۔ تو ایسے موقع پر آپ سینکڑوں آدمی لے جا کر بارات کے طور پر اس کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ اچھا لگے گا؟ یہ غیرت ہے ایمان کی؟ ہم جب شادی سنت کے مطابق نہیں کریں گے اور ڈی جے گانوں کے ساتھ جب کریں گے، رسم و رواج کے ساتھ کریں گے، فضول خرچیوں کے ساتھ کریں گے، تو برکت اٹھ جائے گی نکاح سے۔ چند منٹ کی خوشی ہوگی، 1-2 دن کی، پھر اس کے بعد پوری زندگی بے برکتی آپ کا بیٹا جھیلتا ہے، پوری زندگی یہ بے برکتی نکاح کی آپ کی بیٹی جھیلتی ہے۔ وہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے، جو ہم برکت کو ختم کر دیتے ہیں ایسے موقع پر، شادی کے موقع پر۔ جو اللہ خوشیاں دیتا ہے، جو اللہ ہمیں شادیوں کی خوشیاں دیتا ہے، ہم سب سے پہلے اسی اللہ کو بھلا کر اسی کو ناراض کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ نکاح سنت کے مطابق ہی کرنا ہے، مسجد میں اور بارات کا تصور ختم کرنا ہے۔ ولیمے سے متعلق آپ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ آپ ولیمہ اپنی وسعت کے مطابق ہی کریں، اور اگر آپ کی وسعت ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نکاح کرتے تھے اور ولیمہ کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے کہ 3 دن تک ان کا لنگر چلتا تھا، کہ جو بھی آئے کھانا چاہے کھائے۔ 3 دنوں تک باقاعدہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے وہ۔ ان کے پاس پیسہ تھا تو کھلاتے تھے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو ولیمے میں خرچ کرے، جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، فضول خرچی نہ کریں۔ اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہ ہے تو قرضے لے کر نہ کھلائے ولیمہ، جتنے لوگوں کو بلا سکتا ہے اتنے لوگوں کو بلائے اور کھانا کھلا کے فارغ ہو جائے، سنت ادا ہو جائے گی۔ تو مہر اپنی وسعت کے مطابق انسان ادا کرے گا، اور ولیمہ اپنی وسعت کے مطابق کرے گا۔ چند ہزار روپیوں میں آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور جو خرچے کر رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے، 6 مہینے پہلے شادی طے ہو گئی، اب منگنیوں کے خرچے ہیں، سوٹ 20 آ رہے ہیں، 30 سوٹ آ رہے ہیں دلہن کے لیے، اور جناب دولہے کے لیے بھی شیروانی کا انتظام ہو رہا ہے۔ شیروانی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ اور تو اور مجھے ایک اور رسم پتہ چلی، وہ شیروانی کے پیسے بھی سسرال سے آ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پیسوں سے آپ شیروانی بنوائیں اگر بنوا سکتے ہیں، اگر حیثیت نہیں شیروانی بنوانے کی تو کرتا پاجامہ ماشاءاللہ بہت اچھا لباس ہے، آپ وہ پہنیں اور سنت کے مطابق پگڑی باندھیں، اور آپ نکاح پڑھوا کے مسجد میں اور اپنے گھر تشریف لے آئیں۔ کتنا آسان طریقہ ہے۔ اب میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث شریف کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئیں، آ کر کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ آپ علیہ السلام سے ایک طریقے سے ڈائریکٹ بات کرنے آئی تھیں نکاح کی۔ وہ شادی شدہ تھی، ان کی طلاق ہو گئی تھی یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہنے لگیں یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک نظر اٹھا کے ان کو دیکھا، پھر آپ نے نظر جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ کھڑی رہیں ایسے، کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک صحابی مجمع میں تھے، وہ سمجھ گئے، اور وہ خاتون بھی سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے کوئی ان کو ڈانٹا نہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہا کہ پہلے سے میرے نکاح میں اتنی خواتین ہیں، اتنی ذمہ داری ہے، نبوت کا بار میرے اوپر ہے اور تم نکاح کی بات کرتی ہو، کچھ نہیں کہا ان سے۔ آپ علیہ السلام نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ ہی منع کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایسی کوئی بات اگر ہو رشتے ناطے کے موقع پر تو لڑکیوں کی خامیاں نہ نکالیں۔ اگر آپ کو شادی نہیں کرنی ہے تو خاموشی کے ساتھ آپ رشتہ منع کر دیں۔ بہت سے لوگ خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی میں کمی ہے، یہ کمی ہے، آپ یہ نہ کریں۔
اس کے لیے آئندہ شادی میں پریشانی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اگر رشتہ منع کرنا ہے آپ منع کر دیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو برا بھلا کہا، نہ ڈانٹا، کچھ بھی نہیں، آپ نے چپ چاپ نظریں نیچے کر لیں۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی تو خاتون بھی سمجھ گئیں کہ آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے، تو ایک مجمع میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ان خاتون سے پڑھوا دیں اگر یہ راضی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خاتون سے پوچھا کہ تم راضی ہو؟ کہنے لگی جی ہاں میں راضی ہوں۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے آپ نے پوچھا کہ بھائی کچھ مہر وغیرہ دینے کے لیے تمہارے پاس ہے؟ تو کہنے لگے لا عندی الا اداری، یا رسول اللہ میرے پاس اس لنگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا۔ میں نکاح کو آسان بنانے کی بات کر رہا ہوں کہ نکاح کتنا زیادہ آسان ہے۔ کہنے لگے واللہ لا عندی الا ازاری، میرے پاس میرے تہبند کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو شاید کچھ تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہو، اسے بیچ کر اور مہر کے پیسے کا انتظام کر لو۔ تو گئے، پھر آئے آپ کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لا عندی الا ازاری، اس بار قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس لنگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاموش ہو گئے، چونکہ مہر کے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس، اور وہ عورت بھی خاتون بھی چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بارے میں سوچتے رہے، صحابی کے بارے میں، ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں مجھے قرآن کی چند صورتیں آتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان خاتون کو بلایا، ان کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا میں نے تمہاری شادی کر دی اس کے بدلے میں جو تمہیں قرآن آتا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم کو مہر بنا دیا کہ جو قرآن تمہیں آتا ہے اپنی بیوی کو بھی سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے، اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی جن کے پاس کرتا بھی نہیں تھا، تہبند کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، وہ اپنی بیوی کو کیسے کھلائیں گے؟ لیکن نہیں، اگر وہ بھی تو زندہ تھے، آخر کھا رہے تھے تبھی تو زندہ تھے۔ اگر وہ 2 روٹی کھاتے ہوں گے تو ایک بیوی کے ساتھ شیئر کر لیں گے، کھلائیں گے۔ اس سے زنا مشکل ہوگا۔ نکاح کو جتنا زیادہ ہم آسان کریں گے اتنے زنا مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شادی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پڑھائی میں اتنا زیادہ کتابوں کے مطالعے میں مشغول رہتے تھے کہ شادیاں نہیں کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں نے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے کہا کہ آپ شادی کریں، نکاح کریں، نکاح کریں۔ جب بہت زیادہ کہا تو کہا ٹھیک ہے پھر پڑھاؤ نکاح۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم پڑھائیں گے، لیکن ابھی کہے ابھی پڑھاؤ، اگر تمہیں پڑھانا ہے تو ابھی پڑھا دو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ میں الگ سے ٹائم نکالوں اس کے لیے۔ کہا ابھی نکاح پڑھا دو۔ تو ان کا نکاح ہو گیا، ہاتھوں ہاتھ پڑھا دیا گیا۔ اتنی آسان ہے، مہر طے کریں، نکاح ہو جائے، مہر ادا کریں آپ، اور ولیمہ کر دیں جتنی آپ کی حیثیت ہو، بس یہی نکاح ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں، 6 مہینہ پہلے رشتہ طے ہو گیا، اس کے بعد پھر آنا جانا، پھر فلاں آ رہے ہیں، منگنی ہو رہی ہے، لاکھوں روپیہ اس میں خرچ ہو رہا ہے، لڑکی کے لیے زیور باقاعدہ آرڈر پر بن رہے ہیں، اس کے لیے سوٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لڑکے کے لیے ادھر، مطلب اگر آج کل کوئی شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے شادی ایک جنگ لڑنے سے کم نہیں ہے، ایک جنگ لڑنے کے مقابلے میں ہے۔ اس طریقے سے انسان جنگ لڑتا ہے، فتح پاتا ہے، پھر سکون ملتا ہے اسے، اسی طرح ایک شادی ہے، آج ہم نے اتنا مشکل بنا دیا اسے۔